حضرات گرامی قدر، اب میں بلا تاخیر آپ کے سامنے مرکزی جمعیت اہل حدیث پنجاب کے سرپرست جناب سید سبطین شاہ نقوی صاحب، ان سے گزارش کروں گا کہ وہ مائک پہ آئیں اور اظہار خیال فرمائیں۔ جناب سید سبطین شاہ نقوی صاحب۔ ان الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا۔ جناب امیر محترم ذی وقار علماء کرام، 34 سال پہلے یہاں پر جو المناک واقعہ پیش آیا، قائدین نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، آج اس مشن پہ وہ آگے بڑھانے کے لیے ہم سارے تجدید عزم کے لیے یہاں موجود ہے، اور یہ بات کہیں گے کہ علامہ احسان آپ کا مشن رکا نہیں ہے، اور انشاءاللہ جب تک ہم زندہ ہیں یہ جاری رہے گا۔ آپ کا مشن سب سے پہلے اس ملک میں عقیدہ توحید کا نفاذ تھا، اور آپ کی زبان مبارک سے آخری نکلنے والا جو شعر تھا، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، جو توحید سے بھرپور عقیدہ توحید پر مبنی یہ شعر آج ہمیں دوبارہ جھنجھوڑ رہا ہے کہ آئیں میدان عمل میں نکلے اور دنیا والوں کو بتا دے کہ اس کائنات کا مشکل کشا اور حاجت روا ایک رب ذوالجلال ہے۔ اور آپ کے علم میں ہے کہ کرونا کی وبا کی وجہ سے مزارات دربار جو ہے وہ بند کر دیے گئے ہیں، لیکن کائنات کا نظام پھر بھی چل رہا ہے۔ سید علی حجویری کا دربار بند کر دیا گیا ہے، لیکن کائنات کا نظام چل رہا ہے، لاہور کا بھی نظام چل رہا ہے، دنیا کا بھی نظام چل رہا ہے، تو مان لیجئے کہ اس کائنات کا نظام چلانے والا صرف رب ذوالجلال ہے۔ اور ہم
ساتھ ہی اس کانفرنس اور اجتماع کے ذریعے یہ اعلان کرنا چاہیں گے یا یہ پیغام دینا چاہیں گے کہ یہ مزارات صوفیاء کے، اولیاء کے، بزرگان دین کے یہ مزارات ان کو مستقل طور پر بند کر دیا جائے تاکہ لوگ شرک سے، بدعات سے، خرافات سے محفوظ رہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے 23 سالہ عرصہ نبوت میں ایک کسی پیغمبر کا مثال بنایا ہو یا ایک کہا یاد آئے، قائد ملت علامہ شہید رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ صرف ایک حدیث، پھر سن لیں، فرمایا کرتے تھے صرف ایک حدیث، صرف ایک حدیث، صرف ایک حدیث ایسی پیش کر دو کہ قبر ہو، لیکن تمہارے پاس ذخیرہ اسلام میں، ذخیرہ حدیث میں ایک بھی دلیل موجود نہیں ہے۔ جب دلائل نہیں ہے، قبر کو پختہ کرنا جائز نہیں ہے، قبر کا طواف جائز نہیں ہے، قبر پہ مجاور بن کے بیٹھنا جائز نہیں ہے، قبر کو جناب بوسا جائز نہیں ہے، قبر کو پختہ کرنا جائز نہیں ہے، قبر کو کسی پختہ چیز سے، آگ کی پکی ہوئی چیز رکھنا جائز نہیں ہے، جب قبر پہ کتبہ لگانا جائز نہیں ہے، جب قبر کو چونا گچ کرنا جائز نہیں ہے، جب قبر کے اوپر قبہ بنانا اسلام دین شریعت میں نہیں ہے، تو پھر ہمارے ملک میں یہ ایسی پناہ گاہیں کیوں بنائی گئی، ایسے دربار کیوں بنائے گئے جن پر زمانے کا ہر گناہ ہو رہا ہے اور شرک اور بدعت اور خرافات کے دروازے کھولے ہوئے ہیں۔ اہل حدیثوں، اس میدان میں آج تجدید عزم کر کے نکلو کہ ہم انشاءاللہ توحید کے لیے، عقیدہ توحید کے لیے اپنی جانیں پیش کر دیں گے، اور ہم یہ پیغام دینے آئے ہیں، اس میدان کے اندر یہ اعلان کرنے آئے ہیں کہ شہید کا ماتم نہیں ہوتا، بلکہ شہید کے خون سے وفا یہ ہے کہ ان کے مشن کو آگے بڑھایا جائے۔ اس پر اگر ہماری جانیں بھی لٹ جائیں تو ہم اپنی جانوں کے نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار ہے۔ ہمارا خون احسان العزیز کے خون سے قیمتی نہیں ہے، ہمارا خون حضرت یزدانی شہید کے خون سے زیادہ قیمتی نہیں ہے۔ ہم اپنی جانیں اس مشن کے لیے پیش کرنے کا عزم لے کے تمہارے سامنے آئے ہیں۔ ہم اس لیے آئے کہ حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو توہین و تنقیص پیغمبر کے حوالے سے خاکے بنائے اور چھاپے جا رہے اور توہین کا سلسلہ جاری ہے، ہم دفاع حرمت رسول کے لیے یہاں اکٹھے ہوئے، تجدید اعظم کے لیے کہ پیغمبر کی حرمت کے لیے، پیغمبر کی عزت کے لیے، پیغمبر کے ادب و احترام و اکرام کے لیے ہم اپنی جانیں پیش کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ کی حرمت پر، عظمت پر، شان پر انشاءاللہ آنچ نہیں آنے دیں گے۔ ہماری کل کائنات پیغمبر کی ذات ہے، ہمارا ایمان، ہمارے مرشد، ہمارے مطاع، ہماری سرکار وہی ہے۔ ہم انشاءاللہ ان کی عزت اور حرمت پر اپنی جانوں کو پیش کرنے کے لیے آئے ہیں اور امت کو بتلانے آئے ہیں کہ حرمت رسول کے لیے ہم تیار ہیں۔ اگر ہمیں سب کچھ بھی چھوڑنا پڑا تو قرآن پاک کی آیت کے مبارک مطابق سن لیجئے، ہمیں قرآن نے، حدیث نے یہی پیغام دیے، کل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارت تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ ہم پیغمبر کی عزت حرمت کے لیے اپنے نوجوانوں کو یہ پیغام دینا چاہیں گے کہ اگر آپ کو عزت رسول کے لیے، اطرت رسول
رسول کے لیے آواز لگاؤ. اگر قیادت ہماری حضرت امیر محترم موجود ہے, حضرت علامہ صاحب موجود ہے, جب بھی آواز دیں آپ آواز پہ لبیک کہنے کے لیے ہم وقت تیار ہیں انشاءاللہ. ہم آئے ہیں اس میدان میں دفاع اصحاب رسول کے لیے. آپ کے علم میں ہے کہ گزشتہ چند مہینے پہلے سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کی گئی, مقام صحابیت کی تنقیص کی گئی, سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کی گئی, سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تنقیص کی گئی. یاد رکھیے اہل سنت الحدیث کا عقیدہ سارے اصحاب رسول مغفور و مرحوم ہے اور جنت کے وارث و حقدار ہے. ان کے مشاجرات ہمارے لیے جائز نہیں ہے. وہ ہمارا ایمان ہے جس کی زبان سے اصحاب رسول محفوظ نہیں ہے. سن لیجئے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دن ہی فرما دیا تھا المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدہ. مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. میں اس کو کیسے مسلمان مانوں جس کی زبان سے پہلا مسلمان صدیق ہی محفوظ نہ رہے. المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدہ. مسلمان کی تعریف ہی یہ ہے. جب رسول رحمت نے یہ حدیث پڑھی تھی اس دن مسلمون صحابہ کرام تھے تو پیغمبر کا فرمان کا معنی یہ ہوگا مسلمان وہ ہے جس کی زبان و ہاتھ سے صدیق کی شان محفوظ رہے. مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور ہاتھ سے سیدنا عمر کی شان محفوظ رہے, جس کی زبان سے سیدنا عثمان و سیدنا علی آپ اصحاب رسول اہل بیت کی شان محفوظ رہے. اور یاد رکھو میں کہا کرتا ہوں جس کی زبان سے صحابہ محفوظ نہ رہے وقت آتا ہے وہ اپنے ہاتھ سے بھی محفوظ نہیں رہتا, پھر وہ اپنے ہاتھ سے محفوظ نہیں رہتا. ہم پیغام دینے آئے ہیں کہ جس کی طرف اشارہ علامہ شاہ ملائے ظہیر صاحب نے فرمایا تھا کہ ملک کے اندر فحاشی بے حیائی اور عریانی کا رواج دینے کے لیے عورت مارچ جو کرایا گیا اور اس کے اندر جو نعرہ لگایا گیا بڑے انداز میں انہوں نے اشارہ کیا تھا کہ ایک عورت نے یہ بات کہی اشارتاً کنایتاً کہ 9 سال عمر ہو اور دوسرے کی 50 سال عمر ہو, تو انہوں نے اشارہ کیا تھا کہ یہ کس طرف بات جا رہی ہے. آج بھی ملک کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ جس عورت کو بلوغت کو نہیں پہنچی اس کا نکاح پڑھانا جرم قرار دیا گیا ہے, جبکہ قرآن پاک کے اندر سورۃ الطلاق کے اندر 28ویں پارے کے اندر اس عورت کے طلاق کے مسائل و احکام موجود ہیں. جو اب بلوغت کو نہ پہنچی ہو اور اس کا نکاح ہو جائے اور اس کے طلاق کے مسائل قرآن میں موجود ہے. تو قرآن سے یہ بات ثابت ہے جو عورت حد بلوغت کو نہیں پہنچی اس کا نکاح ہو سکتا ہے, لیکن اس خاص مارچ میں خاص نکاح پاک کو نشانہ بنایا گیا کیونکہ صحیح البخاری کے اندر حدیث ہے سیدہ کائنات امی عائشہ کی عمر پاک 9 سال تھی جب پیغمبر کے گھر میں رخصت ہو کے آپ تشریف فرما ہوئی اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر 50 سال سے اوپر تھی. یہ اس نکاح پاک کی طرف یہ پیغمبر کی عزت اور حرمت کے خلاف یہ نعرہ لگایا گیا اور فرمایا تھے کہ ہم نے اس تھانے میں درخواست دی لیکن ابھی تک پرچہ کاٹا نہیں جا رہا. اور پھر فرما رہے تھے کہ اگر آپ کو آواز دی جائے عورت مارچ کے خلاف آواز بلند کرنے کے لیے تو آپ آئیں گے. آپ وعدہ فرما رہے تھے. میں کہوں گا حضرت بجائے اس کے کہ آپ آواز دیں اور ہم آئے, ہم تو آئے ہوئے ہمیں لے جائیں, ہم تو آئے ہوئے ہمیں لے جائیں اسلام کے لیے, دین کے لیے, شریعت کے لیے, مسلک کے لیے, جماعت کے لیے, عقیدہ توحید کے لیے, پیغمبر کی حرمت کے لیے, اصحاب رسول کے دفاع کے لیے جہاں میں ذبح کروانا چاہتے لے جانا چاہتے ہم تیار ہیں اور انشاءاللہ اسی وقت تیار ہیں. اگر
اگر ہمیں جماعت کے قائد محترم حضرت الامیر ابھی حکم کرے، حضرت علامہ حافظ اقتسام الہی ظہیر صاحب ابھی حکم کرے، ہم انشاءاللہ جانے کے لیے تیار ہیں، اسلام کی عزت کے لیے، ملک کے وقار کے لیے، ملک کے بچاؤ کے لیے، پاکستان کے استحکام کے لیے، اور مرکزی جمعیت اہل حدیث کی قیادت سیادت ہمیں حکم کرے، ہم انشاءاللہ ہر بت سے، ہر طوفان سے ٹکرا جائیں گے جیسے ٹکرا جانے کا حق ہے انشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر! قائد تیرا ایک اشارہ، تیرا امیر میرا امیر سید سبطین شاہ صاحب نقوی، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان۔ بتلاؤ مجھے جماعت کے قیادت کے اشارے پر ہر وقت آنے کے لیے تیار ہو، اگر اسلام آباد کی طرف آپ کو بلایا جائے آنے کے لیے تیار ہو، اگر کسی جگہ پر اپنے ورکر کے رکن کے تحفظ اور اس کے مقام کو اور اس کی خلاف سازشوں کو روکنے کے لیے دھرنا دینا پڑے تو تیار ہو، کیا اسلام کے بچاؤ کے لیے مدارس اور مساجد کے تحفظ کے لیے تمہیں نکلنا پڑے تو نکلو گے انشاءاللہ، آواز پہ لبیک کہو گے انشاءاللہ، اور اگر اسلام آباد میں ہمیں بیٹھنا پڑے تو بیٹھو گے انشاءاللہ۔ ویکھ لو ہوندہ جے بیٹھو گے انشاءاللہ، آنے کے لیے تیار ہو۔ اگر ابھی آپ کو کال دی جائے اور کہا جائے بھائی چلو چلتے ہیں، جلسہ کے بعد علامہ صاحب کے خطاب کے بعد عورت مات کے خلاف پرچہ کیوں نہیں ہوتا، تو ابھی رخ دینے کے لیے تیار ہونا انشاءاللہ۔ پھر قیادت کو کہیے کہ حکم فرمائے، ہم انشاءاللہ حاضر ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔